رحم الله من قرأ الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد. صلوات محمد وآلہ. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قرآن مجید کی سورہ سبا کی 46 نمبر کی آیت جو کل بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور یہ 2-3 بار اس آیت کی تکرار سے ممکن ہے کہ ہماری مجلس کے مطالب آپ کے ذہنوں میں نہ رہ جائیں، لیکن قرآن کی ایک آیت محفوظ رہ جائے. اور اگر قرآن کی یہ ایک آیت بھی محفوظ ہے آپ کے ذہنوں میں تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کے ذریعے سے پورے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، بلکہ صحیح معنوں میں پوری زندگی کا رنگ ہی بدل جائے گا. اور وہ رنگ کیا ہوگا؟ وہ رنگ وہ ہوگا جو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. زندگی کا الہی رنگ، اور الہی رنگ سے زیادہ حسین اور خوبصورت زندگی کا رنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے سوال کیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ. صبغہ رنگ کو کہتے ہیں. صبغۃ اللہ زندگی کا الہی رنگ. کیونکہ زندگی کا کوئی نہ کوئی رنگ تو انسان کا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کسی ڈھنگ اور کسی رنگ کی نہیں ہو. تو یا تو شیطانی رنگ ہوگا، یا تو حکومتی رنگ ہوگا، یا تو علاقائی رنگ ہوگا، یا تو خاندانی رنگ ہوگا، یا تو اپنے آباء و اجداد کا رنگ ہوگا. کوئی نہ کوئی انسان کی زندگی کا رنگ ہوتا ہے جس میں انسان کی زندگی ڈھلتی چلی جاتی ہے. لیکن قرآن نے ایک ہی رنگ بتایا ہے. جتنے رنگ ہیں وہ سب کے سب باطل رنگ ہے. قرآن نے ایک رنگ بتایا ہے، زندگی کا الہی رنگ صبغۃ اللہ. اور اس سے زیادہ حسین اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ قرآن میں جتنے بھی نمونے پیش کیے گئے ہیں، الہی نمونے، حضرت آدم سے لے کے ذات ختمی مرتبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک، ان سب کی زندگیاں اسی رنگ میں ڈھلی ہوئی ہیں. اور محرم کے ان ایام اعظم میں کہ اب یہ آخری دن ہے، یعنی آخری دن ہے، یہ مہینے کے 3-4 دن رہ گئے ہیں اور آگے بھی سلسلہ جاری رہے گا. ان دنوں میں، ان تمام ایام اعظم میں جن شہداء کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان شہداء کی زندگی کا بھی ایک ہی رنگ تھا. شہداء الگ الگ خاندان سے تھے، الگ الگ قبیلوں سے تھے، الگ الگ بستیوں سے تھے، لیکن سب کی زندگی کا رنگ ایک تھا. اور وہ کون سا رنگ تھا؟ وہی رنگ تھا جو حسین ابن علی کا رنگ تھا. اور حسین ابن علی کا رنگ الہی رنگ.
الہی رنگ کہاں سے لیا ہے؟ الہی رنگ اپنے بابا امیر المومنین سے لیا ہے۔ الہی رنگ کہاں سے لیا ہے؟ الہی رنگ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا ہے۔ اور اسی لیے امیر المومنین امام حسین علیہ السلام یہ لکھ کر وصیت کے طور پہ جا رہے ہیں کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے نانا اپنے جد کی سیرت پر اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی میری زندگی کا رنگ آ کے یہ نہیں دیکھنا کہ میری زندگی کا رنگ ہے، میری زندگی کا رنگ میرے بابا علی کی زندگی کا رنگ ہے، میری زندگی کا رنگ رسول اللہ کی زندگی کا رنگ ہے، اور یہ دونوں زندگیوں کا رنگ اللہ کا ہے، الہی رنگ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی رنگ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کل ایک سوال کیا تھا، ممکن ہے کہ ابھی کچھ لوگ نئے بھی ہوں، لیکن میں دہرانے نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ قرآن کی اتنی اہم آیت ممکن ہے موجود ہو اور ہماری زندگی کا 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال گزر گیا ہو، لیکن شاید ہمیں ایک آیت کی طرف ابھی تک توجہ نہ دلائی گئی ہو، اور وہ یہ کہ پورے قرآن میں اللہ نے صرف ایک ہی جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ میں تم سے صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں میں زبانی باتیں کر رہا ہوں، پورے قرآن پہ نظر کر کے بتا رہا ہوں کہ کہیں پر اور نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ میں صرف تم سے ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، انما اعظکم بواحدہ، میں تم سے صرف ایک ہی واعظ اور ایک ہی نصیحت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، فرشتے آگے کہہ رہے ہیں، قل کے لفظ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کہ قل یعنی اے رسول اللہ کہہ دو، اس کا مطلب یہ رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اول معنی میں ہر مسلمان کا یہ 100% عقیدہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آیا ہے، سب اللہ کی طرف سے، ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارہ، ایک ایک کلمہ، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور اس میں ایک ہی پورے قرآن میں صرف ایک ہی نصیحت قرآن کرتا ہے کہ انما اعظکم بواحدہ، میں تم سے صرف ایک واعظ کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، دو لوگ ہو تو بھی، اکیلے تنہا ہو تو بھی، ایک اکیلے ہو فرادا، ایک فرد ہو تو بھی اللہ کے لیے کھڑے رہو۔ اللہ کے لیے کھڑے رہو یعنی کیا؟ الہی امور کے لیے، الہی کام کے لیے، الہی مشن کے لیے، الہی زندگی کے لیے، الہی رنگ کے لیے، زندگی کے الہی رنگ کے لیے۔ یہ مسلسل اتنا زیادہ تاریخ کے عظیم انسانوں کا ذکر بھی اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کا ذکر کر ہماری زندگی کا رنگ بھی وہی ہوتا چلا جائے۔ توجہ مار رہے ہیں؟ کل ایک نقطہ اشارہ کیا تھا، ابھی اس کو نہیں چھڑتے ہیں، کہ مسلسل رسول اللہ کا ذکر، اذان میں رسول اللہ، اقامت میں رسول اللہ، تشہد میں رسول اللہ، سلام میں رسول اللہ، مختلف حالات میں رسول اللہ کا ذکر، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر، انبیاء کا ذکر، قرآن میں اتنا زیادہ انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب ذکر کس لیے ہے؟ تاکہ ان عظیم انسانوں کی زندگی اور ان کے ذات کا ذکر کر کے تمہاری زندگی کا رنگ بھی وہی ہو جائے جو ان کی زندگی کا رنگ تھا۔ اصل مقصد یہ، تم انہی زندگی کے رنگ میں ڈھلتے چلے جاؤ، اور اگر ڈھل جاتے ہیں کوئی لوگ تو اس کا اثر بھی دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ تصویر لگی ہوئی ہے، یہ امامہ رکھا ہوا، یہ صرف یادگار کے طور پر ہے۔ یہ تو پرسوں رات میں دفن کر دیا گیا، میں تھا وہاں پہ مشہد میں اور ایران میں، دفن کر دیا گیا۔ لیکن دفن ہونے کے بعد بھی ایک انسان کی زندگی کا اثر اگر یہ دنیا رہی تو صدیوں تک باقی رہنے والا ہے، کیونکہ اس کی زندگی اپنی زندگی نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی کا رنگ الہی رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب الہی رنگ میں زندگی ڈھل جاتی ہے
تو وہی زندگی محمدی زندگی ہوتی ہے، وہی زندگی فاطمی زندگی ہوتی ہے، وہی زندگی حسینی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو الہی رنگ میں ڈھالا ہوا تھا، الہی رنگ میں اس طرح سے ڈھالا ہوا تھا۔ اگر مجھے یاد رات میں آخر میں شاید پڑھوں چند جملے یا کل پڑھوں کہ امام حسین علیہ السلام کی پوری 56.5 سال کی زندگی، تقریباً 57 سال کی زندگی میں سب سے زیادہ ایک ہی دن کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ ہے عاشور، ہے نا۔ پوری زندگی کا ذکر تو کم ہوتا ہے، کہیں کہیں کوئی واقعہ بیان ہو جاتا ہے کہ راستے میں کون ملا، مکے میں کس سے بات ہوئی، کیا باتیں ہوئیں، مدینے میں تھوڑی دیر، شام میں رات میں کیا بات ہوئی، تو وہ پورے دن کی بات تو نہیں ہوتی، کچھ لمحے کی، کچھ تھوڑی دیر کی، کسی خطبے کی، کسی گفتگو کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن 1400 سالوں سے تقریباً، پورے 1400 سال ابھی نہیں ہوئے کربلا کے واقعے کے، لیکن کتنے ہو گئے؟ تقریباً 1488 سال، 1387 سالوں سے مسلسل حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس پورے ذکر میں سب سے زیادہ جن لمحوں کا ذکر ہے وہ شب عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک کا ہے۔ یہی لمحے کہ رات میں ایک رات کیسی گزری اور ایک دن کیسا گزرا، اور شب عاشور سے لے کر عصر عاشور کے لمحوں تک اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چونکہ عام طور سے خطبہ اور ذاکرین شب عاشور اور روز عاشور کا ذکر صرف آخر میں مصائب کے طور پہ کرتے ہیں، لہذا ممکن ہے بہت ساری چیزیں آپ کو نہ معلوم ہو اور یہ اشارے میں کچھ معلوم ہو، لیکن شب عاشور سے لے کر کے عصر عاشور کے آخری لمحوں تک اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہر لمحے میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی زندگی میں الہی رنگ کی وہ جھلک نظر آئے گی جو قیامت تک باقی رہنے والی، چاہے وہ سجدے ہوں، چاہے عبادتیں ہوں، چاہے شب عاشور کا منظر ہو۔ اور یہ رنگ امام نے اپنے تمام اصحاب میں بھی پیدا کر دیا۔ یہ نقطہ کل تھوڑا اشارہ ہو چکا ہے کہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اتنا اصحاب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ امام کے رنگ میں ڈھلتے چلے گئے کہ عاشور کے دن تو سب حسین ہی لگ رہے تھے، جبکہ درجے میں بہت فرق تھا۔ درجے میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن کردار کو اتنا میچ کر لیا تھا، کردار کو کردار سے اتنا ملا لیا تھا کہ عاشور کے دن سبھی علی اکبر نظر آ رہے تھے، سبھی ابو الفضل عباس نظر آ رہے تھے، سبھی حسین نظر آ رہے تھے۔ اور کیوں نظر آ رہے تھے؟ اس لیے نظر آ رہے اس دن کردار میں کہیں کوئی کمی ذرہ برابر، کوئی ہلکا پن دکھا ہی نہیں۔ دیکھیں ایک جملے پہ توجہ کریں، نارمل حالات میں سب اچھے کردار کے لوگ دکھ سکتے ہیں، انسانوں کو سختیوں میں آزمایا جاتا ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا مضبوط انسان ہے۔ ہلکا پھلکا انسان مصیبتوں کے وقت اپنے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، دل اس کا بیٹھ جاتا ہے، زبان اس کی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ مشکل وقت میں انسانوں کو پہچانا جاتا ہے، اور مشکل وقت میں انسان کے دین کو بھی پہچانا جاتا ہے۔ دسترخوان پہ اچھا دین نظر آئے یہ کوئی کمال نہیں ہے، البتہ ہمارے یہاں دسترخوان پہ بھی دین اچھا نظر نہیں آتا، کیونکہ سب دوڑ دوڑ کے پہلے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نعمت کے مقام پر اچھے حالات میں اچھا دین نظر آئے یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ مشکل حالات میں، بھوک میں، پیاس میں، شدت میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں جب انسان قائم ہو، محکم طریقے سے، مضبوط طریقے سے قائم ہو۔ اور یہ جملہ میرا نہیں عزیزو، یہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے کے تقریباً آخری جملہ یہ ہے کہ جس میں امام نے فرمایا، اس جملے پہ سنیں امام کا، پھر آگے بڑھتے ہیں، جس میں امام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ امام اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے حج کرنے بھی آ گئے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ تو نارمل ہے ثواب لینے کے لیے، لیکن مشکل وقت میں ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے؟
تو امام نے آزما لیا تھا، لہذا امام نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پہ صرف جمع خرچی کے طور پہ چلتا رہتا ہے، یحوطونہ ما درت معاشہم، جب تک ان کی زندگی چلتی رہتی ہے تب تک دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ صرف نیچے بیٹھنے والوں کی بات نہیں، منبر پر آنے والے بھی دین کے ذریعے سے زندگی چلانا اور ہے، دین کے لیے قربانی دینا اور ہے۔ امام یہی فرما رہے ہیں کہ وہ دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب لوگوں کو بلاؤں اور سختیوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے تو دیندار بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ تو جو فرمایا آپ نے قَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار قلیل ہو جاتے ہیں، کب؟ جب سختیوں میں آزمایا جائے۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ کربلا سے بڑھ کے کہیں ایک ساتھ سختیاں آئی تھی؟ اتنے مشکل حالات سے گزرنا ہوا تھا، صرف ایک عاشور کا دن نہیں، عاشور سے پہلے 8 دن امام کربلا کی سرزمین پہ، 2 محرم سے لے کے عاشور تک، اس سے پہلے 24 دنوں تک امام سفر میں رہے، مکے سے لے کر کے کربلا تک کا سفر، 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 2 محرم تک امام 24 دنوں تک سفر میں رہے۔ جو سختیاں رہیں، جو مصیبتیں رہیں، جو لوگوں سے ملاقاتیں رہیں، اس میں سے لوگ آتے رہے، ملتے رہے، جاتے رہے، کٹتے رہے، جو لوگ ساتھ بھی چلے تھے وہ بھی کم ہوتے چلے گئے۔ بعض تاریخی کتابوں میں 600 لوگوں تک کا ذکر ہوا ہے کہ کاروان امام حسین میں 600 لوگ بھی آ چکے تھے، لیکن جیسے جیسے سختیاں بڑھتی گئیں لوگ جاتے رہے، وہ آنے والے معمولی لوگ تو نہیں تھے، جیسے جیسے شہادت کی خبریں آتی رہیں، 4 شہادت کی خبر امام کو کربلا آنے سے پہلے مل گئی، جن میں سے ایک آدھ کا ذکر ہوتا ہے لیکن سب ذکر نہیں ہوتا، اور ان 4 شہادت کی خبروں کے آتے آتے ایک شہادت کی خبر مقام ثعلبیہ پہ آئی، ایک شہادت کی خبر مقام سیکنڈ لاسٹ منزل ہے جس کا نام ہے ادیب الحجانات، وہاں پر امام کو خبر دی گئی، ایک شہادت کی خبر مقام زبالہ پہ دی گئی، 2 شہادت کی خبر، تو 4 شہادت، جس میں سے 2 نام آپ جانتے ہیں، مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ جو امام کے نمائندے تھے، امام کے چچا زاد بھائی تھے، امام کے بہنوئی تھے، جناب ابوالفضل عباس کے سگے بہنوئی تھے، اور جن کو امام نے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ انہ اخی وثقتی من اہل بیتی، یہ میرا بھائی ہے اور میرے اہل بیت میں میرا بھروسے مند ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کسی انسان کے لیے جس کو امام لکھ کے دے کہ میرا بھروسے مند ہے۔ شہادت کی خبر آئی، جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی، جناب ہانی کی شہادت کی خبر آئی، جناب قیس ابن مصہر سیداوی جو امام کے قاصد تھے، جو خط لے کے آتے جاتے تو ان کی شہادت کی خبر آئی، اور جناب عبداللہ ابن یقطر یہ بھی امام کے قاصد تھے، چونکہ مسلسل خط کا آنا جانا تھا کوفے کی طرف، مدینے کی طرف، بصرہ کی طرف، اور یہ راستے کوئی معمولی راستے نہیں تھے، 1,500 کلومیٹر، 1900 کلومیٹر کا سفر کرنا، گھوڑے دوڑا کے جانا، پھر واپس آنا، صحراؤں میں راستہ بھٹک گئے تو جان چلی جائے گی۔ بلکہ جناب مسلم ابن عقیل جو 2 اپنے ساتھیوں کو لے کے گئے تھے، ساتھی میں نہیں، راستہ بتانے والے جو راستوں کے ایکسپرٹ تھے ان کو لے کے گئے، اور ان دونوں کی موت ہو گئی راستے میں۔ یہ امام کے ساتھی نہیں تھے، لہذا ان کو ان 4 میں شمار نہیں کیا جاتا، وہ صرف راستہ بتانے گئے تھے، اس کا پیسہ لیتے، لیکن ان کی موت ہو گئی۔ تو ان مشکل حالات میں جو سفر کر رہے تھے، جو امام کا خط لے آ رہے تھے، پھر لے جا رہے تھے، پھر ادھر جناب مسلم کا خط لا رہے تھے، پھر ادھر سے خط جا رہا تھا، تو اس طرح سے 4 لوگوں کی شہادت ہو گئی۔ اور جیسے جیسے شہادت کی خبریں آتی رہیں پچھلے 24 دنوں میں کربلا آنے سے پہلے، تو اور لوگ شہادت کی خبر سن کے دھیرے دھیرے جاتے رہے۔ کئی لوگ تو ایسے ملے کہ جو یہ کہہ کے چلے گئے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے تو ضرور ہم آپ کے ساتھ چلتے۔ تو کامیابی میں ساتھ ہونا
یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشکلات میں ساتھ ہونا بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ اور کردار میں ایک نقطہ بیان کر دوں، یہ بہت ہی اہم کردار ہے، کئی سارے کردار میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن سب نہیں بیان کریں گے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی یہ ایک نام ہے، آگے پیچھے بھی بہت اس کا کردار رہا ہے۔ وہ دور خیمہ لگا ہوا دکھا، امام نے پوچھا کون ہے وہ خیمہ لگائے ہوئے؟ تو کہا عبید اللہ ابن حر جوفی، مشہور آدمی تھا، بہت جنگجو تھا، جنگ کرنے میں بہت ماہر تھا، امام نے پہلے بھی جنگیں کر چکا تھا، اور ایک ابھی عرض کرتے ہیں کہ خطرناک جنگ بھی کر چکا تھا۔ تو امام کے اپنے کاروان میں اسی قبیلے کا ایک فرد موجود تھا جس کا نام تھا حجاج ابن مسروق جوفی۔ وہ بھی کیا تھا؟ عبید اللہ ابن حر جوفی۔ امام کے کاروان میں تھا حجاج ابن مسروق جوفی، دونوں کا خاندان جوفا، بنی جوفا تھا، قبیلہ ایک تھا۔ تو امام نے حجاج ابن مسروق جوفی کو بھیجا کہ جا کے اسے بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ امام اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہے، امام نجات دینے کے لیے بلا رہے ہیں، اس پہ توجہ کریں۔ کبھی اگر امام بلاتے ہیں، ایسا نہیں کہ امام سن 60 ہجری میں 61 ہجری میں بلاتے تھے، آج نہیں بلاتے۔ اگر آج بھی امام آپ کو بلائیں گے حق کے لیے، دین کے لیے، ظلم کے مقابل میں کھڑے ہونے کے لیے، تو یہ نہیں کہ یہ آپ آئیں گے تو امام کی کوئی مدد کر رہے ہیں، یا آپ اپنی مدد کر رہے ہیں۔ کل ہم نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ اگر رسول اللہ نے کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا یہی اجر رسالت ہے، تو دوسری آیت میں قرآن نے کہا کہ رسول اللہ جو تم سے اجر مانگ رہے ہیں وہ رسول اللہ کے لیے نہیں، فہو لکم، وہ تمہارے لیے، تم دیندار ہو جاؤ گے، تم حق پر باقی رہو گے، تم اہل بیت سے جڑے رہو گے تو باطل راستوں پہ نہیں جاؤ گے، یہ تمہارے لیے ہے۔ تو امام گئے، امام نے بھیجا، وہ نہیں آیا۔ اس نے یہی جملہ کہا کہ دیکھو بھائی، ہم کوفے ہی سے آ رہے ہیں، اور کوفے سے آئے ہی اسی لیے ہے کہ میں نے سنا تھا امام کوفہ آ رہے ہیں، لہذا ہم نکل گئے کہ کہیں اگر رسول اللہ کا فرزند آگے کہے گا تو میں کیسے منع کر پاؤں گا، اسی لیے میں یہاں سے نکل گیا۔ سمجھے؟ اب کیا پتا تھا کہ یہاں ملاقات ہو جائے گی، یہ کہہ کے ان کو واپس کر دیا۔ لیکن امام خود ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چلے گئے اس خیمے میں۔ اب جیسے امام کو دیکھا تو فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی، امام کو لا کے اپنے مسند پہ بٹھایا، خود کنارے بیٹھ گیا اور بات کو ادھر ادھر کرنا چاہا۔ پوچھا کہ آپ کی داڑھی بڑی سیاہ ہے، کالی ہو رہی ہے، تو یہ نیچرل طور پہ، فطری طور پہ ہے یا آپ نے خضاب کیا ہے؟ تو امام نے کہا میری عمر ہو چکی ہے، میں نے خضاب کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ ان باتوں میں لگا کر اصل بات سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا تھا۔ امام کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ امام نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ سب معتبر مقاتل تاریخ میں لکھا ہوا ہے، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو؟ کہاں کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ اللہ، اب میں نہیں بتا سکتا کہ گناہ کون کون سے تھے، لیکن ایک تاریخی گناہ ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے اور پوری تاریخ کو معلوم ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ تاریخی گناہ یہ تھا کہ 24 سال پہلے یہی عبید اللہ ابن حر جوفی جنگ صفین میں امیر المومنین کے مقابل میں جنگ کر رہا تھا۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ۔ اب اگر ہمارے آپ جیسا ہوتا تو کیا کہتا میرے باپ کے مقابل میں جنگ کر چکا ہے، جہنم ہی میں جائے۔ لیکن نہیں، ہم آپ اور ہیں، امام اور ہیں۔ امام اسے بھی نجات دینا چاہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، غلطی کی تھی، اب اگر راہ راست پہ آ جاؤ، اب بھی اگر نجات کے راستے پہ آ جاؤ تو ابھی بھی نجات مل سکتی ہے آپ کو۔ یہ تو 24 سال پہلے کی بات ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو امیر المومنین کے مقابل میں جنگ کیا ہو وہ نجات پا جائے؟ ارے وہ 24 سال کی بات چھوڑے، حر تو ابھی عمر سعد کا لشکر بن کے آیا تھا، حر تو ابھی آیا تھا، ابن زیاد کا سپہ سالار بن کے آیا تھا، لیکن امام نے نجات دی اور نجات پا بھی گیا۔ کمال یہ ہے کہ نجات پا بھی گیا۔ نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے، راہ حسین ابن علی پر آ جا۔ تو امام نے اسے موقع دیا، کہا اگر تو آ جا تو تیرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو، سچ میں معاف ہو جاتے، سچ میں۔ اتنا بڑا جرم جب حر کا ابھی معاف ہو گیا ہے تو 24 سال پہلے کا گناہ بھی معاف ہو جاتا اگر راہ حسین ابن علی پہ آ جاتا۔ تو اس نے غور سے امام کو دیکھا،
اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم کھائی، کہا میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس کام کے لیے نہ کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دیکھیں یہاں پہ باہر ایک جملہ لکھا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت گیٹ پر، یا لیتنی کنا معکم فافوز معکم۔ معنی اس کا کیا ہے؟ بچے لوگ جانتے ہیں، جوان لوگ، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اے کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہوتے۔ یہ بہت ہی عظیم جملہ ہے عزیزو، بہت ہی عظیم جملہ ہے۔ لیکن اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں۔ امام کے ساتھ ہر ایک نہیں رک سکتا۔ اگر ابھی یہاں تک بات آ گئی تو میں ایک نمونہ بھی اور بھی بتاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کون لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کر امام سے کہا کہ آپ مجھ سے یہ نہ چاہیں، میں نہیں آؤں گا۔ پھر بعد میں وہی جملہ کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ میں آگے بڑھ بڑھ کے تلواریں چلاتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ مار دیے جائیں گے۔ میں کوفے کے حالات دیکھ کے آ رہا ہوں، میں وہاں لشکر کی تیاریاں دیکھ کے آ رہا ہوں، آپ بچنے والے نہیں ہیں، تو میں ایسی جنگ میں کیوں جاؤں کہ جہاں میں مار دیا جاؤں۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ بعض لوگ یہی سوچ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ رسول اللہ کا فرزند نے کہا تھا، امیر المومنین سے الگ مسئلہ تھا، لیکن رسول اللہ کے فرزند کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا ایک احترام تھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں سفر میں ہوں، میں آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، آپ میرا گھوڑا لے لیں اور میری تلوار لے لیں۔ اور یہ مسافر کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، ہے نا؟ عرب کے سفر میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کی سب سے قیمتی چیز اس کا گھوڑا ہے، تاکہ اس کو پیاس سے مرنے نہ دے، منزل تک پہنچا دے۔ ورنہ ہندوستان کا سفر نہیں تھا کہ کہیں پہ پانی پی لو گے، عرب کا صحراؤں کا سفر تھا، اگر نہیں پہنچے تو مر جاؤ گے پیاس سے۔ دوسری چیز تلوار اہم تھی، کیونکہ اگر تلوار نہیں ہوگی تو کوئی بھی حملہ کر کے آپ کو مار دے گا، آپ کا مال چھین لے گا۔ تو جو دو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی ایک مسافر کی، وہ دونوں اس نے دی، اور یہ کہہ کے دی کہ اس گھوڑے سے میں نے آج تک کسی کا بھی پیچھا کیا ہے، میں نے پکڑ لیا ہے، اور کوئی بھی میرے پیچھے آیا مجھے کوئی پکڑ نہیں پایا ہے، اتنا اچھا گھوڑا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں کیا کہا جائے گا؟ جیسے آپ کی بہت ہی زیادہ لگژری 1.5-2 کروڑ 4 کروڑ کی کار ہو، اس زمانے کے گھوڑا یہی سے ہی ہوتا تھا۔ تو یہ میرا آپ گھوڑا لے لیں اور یہ میری تلوار لے لیں، آپ جنگ میں جا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ مار دیے جائیں گے، لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، لیکن آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، لہذا یہ گھوڑا اور یہ تلوار لے لیں۔ جواب میں امام نے سورہ کہف کی ایک آیت سے استفادہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کنت، آیت یہ ہے، ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے۔ اللہ اکبر، اگر تم راہ ہدایت پہ آ جاؤ تو چلو نجات بھی پا جاؤ گے، لیکن اگر گمراہی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو سارے گناہوں کے ساتھ، تو گمراہوں کی تلوار ہمیں نہیں چاہیے، گمراہوں کا گھوڑا نہیں چاہیے۔ قرآن کی آیت سے استفادہ کیا کہ ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے ہیں۔ یہ امام نے صرف 60 ہجری میں نہیں کہا تھا، امام کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے ہے عزیزو، کہ اگر راہ حسین ابن علی پہ آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، نجات مل جائے گی۔ ہر سال محرم ہے، ہر سال ذکر حسین ابن علی ہے، ہر سال امام کی وہ سیرت پیش کی جاتی ہے، تو راہ حسین ابن علی پہ آ جاؤ۔ اگر نہیں آتے ہو تو آج کے زمانے میں کیا کہا جائے؟ آج کے زمانے میں گھوڑا و تلوار تو نہیں کہا جائے گا، آج کے زمانے میں یہ کہا جائے گا کہ نہ ہمیں تمہاری خطابت چاہیے، نہ تمہاری شاعری چاہیے، نہ تمہارا امام باڑہ چاہیے، نہ تمہارا فرش ادا چاہیے، نہ تمہارا تبرک چاہیے۔ اگر راہ ہدایت پہ آ گئے تو سب معتبر ہے، لیکن اگر راہ ہدایت پہ نہیں آئے تو حسین ابن علی کو کچھ نہیں چاہیے، گمراہی کے ساتھ نہیں چاہیے۔ یہ نقطہ سبھی غور سے سن لیں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ گمراہی کے ساتھ، اس کے لیے دلیلیں بہت ساری، اس بحث میں اگر جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، ابھی ہم نہیں کرتے ہیں، کہیں تو ہم قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتے ہیں
جو پہلے انسان کے بیٹے کی زبان پہ جاری ہوئی تھی، سورہ مائدہ میں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ جب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کرنا چاہا، مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو بھئی اس پہ حابیل کی کیا غلطی ہے؟ اگر قبول نہیں ہوئی تو حابیل کی کیا غلطی ہے؟ کیا نہیں ہوا کیوں؟ ایسا ہوا کیوں؟ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو جناب حابیل نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ آپ بھی تھوڑا تعجب میں پڑ گئے نا کہ بھئی کوئی مارنے جا رہا ہے تو خود ہی مار دو۔ کہا یہ دشمن کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن بھائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی مجھے قتل کرنا جائے تو میں بھائی کو مار دوں؟ اگر میں بھی بھائی کو مار دوں تو باپ کے لیے تو دونوں بیٹے تھے نا، جرم کیسے پتہ چلتا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں قتل کروں گا، تو اگر ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں بھی اپنی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے۔ لیکن ایک نقطہ بتا دیا، یہ نقطہ سنیں، وہاں پہ ایک نقطہ بتا دیا۔ قرآن کے نازل ہونے کے تقریباً 5,500-6 ہزار سال پہلے ایک انسان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا تو اس جملے کو قرآن نے آ کر اپنا حصہ بنا دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا جملہ نکلا؟ جملہ یہ نکلا کہ جناب حابیل نے قابیل سے کہا کہ اگر تو سچ میں چاہتا ہے، میرے قتل کرنے سے تیرا جرم بڑھ جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اگر تو سچ میں چاہتا ہے کہ تیری قربانی اللہ کے پاس قبول ہو جائے تو اس کا نسخہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ نسخہ آج بھی معتبر ہے۔ کیا نسخہ تھا؟ اب یہ آیت میں پڑھتا ہوں، شاید آپ کو یاد آ جائے۔ وہاں پہ جناب حابیل نے فرمایا کہ انما، دیکھیں پھر آ گیا انما آ گیا نا، انما یعنی صرف یہی اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین ہی سے قبول کرتا ہے اور کسی سے قبول ہی نہیں کرتا۔ نسخہ کیا ہوا؟ کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بھی قربانی قبول ہو جائے تو تقوی اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے، قبول ہو جائے۔ میرا کیا جرم ہے بھائی؟ لیکن قابیل جیسے لوگوں کو حابیل پسند نہیں ہوتے، چاہے بھائی کیوں نہ ہو۔ یہ مسئلہ ہے، پہلے پروپیگنڈے کریں گے، جھوٹ بولیں گے، الزامات لگائیں گے، پھر جو ہے شخصیت کشی کریں گے، پھر اگر اس سے بھی دل نہیں بھرا تو موقع آئے گا تو شخص کو بھی مار دیں گے۔ تو مار دیا، پتھر اٹھا کے اپنے سگے بھائی کو سر پہ مار دیا، بھائی کی جان لے لی، لیکن تقوی اختیار کرنا قبول نہیں کیا۔ تو مجرموں کے لیے تقوی اتنا ہی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو جو ہے مومنین کے لیے تو بہت ہی آسان سا راستہ تھا، آسان سا نسخہ بتا دیا تھا جناب حابیل نے کہ بھائی ابھی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، مشکل حل کر لے، تقوی اختیار کر لے، اخلاص پیدا کر لے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی زندگی کا الہی رنگ بنا لے، ان زندگی الہی رنگ میں آ جائے، الہی ڈگر پہ آ جائے، تیری بھی قربانی قبول ہو جائے گی۔ لیکن وہ اسے گوارا نہیں تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی نسخہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ تو مجھے تلوار دے رہا ہے، مجھے گھوڑا دے رہا ہے۔ حسین ابن علی کو گھوڑا چاہیے تھا، پتہ ہے، لیکن کس سے چاہیے تھا؟ گنہگاروں سے نہیں۔ توجہ سنیں، امام نے کرائے پہ اونٹ لیے ہوئے تھے، گھوڑے لیے ہوئے تھے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کرائے پہ لیا ہوا، اور 9 محرم کو جب جنگ کی تیاری ہو گئی تو وہ آیا، نام جس کا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ فرزند رسول اللہ اب تو بالکل طے ہو گیا ہے کہ صبح جنگ ہونی ہے، اب شام کی جنگ تو آپ نے رکوا دی لیکن صبح تو جنگ ہونی ہے، اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں یہ آپ تو بچنے والے ہیں نہیں، تو اب میرا اونٹ دے دیجیے، اب آپ کو اونٹ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور میرا کرایہ دے دیجیے۔ اس نے اپنا اونٹ لیا، زہاق کر کے کچھ نام تھا، اونٹ لیا، کرایہ لیا، لے کے چلا گیا۔ البتہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اس پہ حملہ کیا، اس نے مقابلہ کرنا چاہا، اس کا اونٹ بھی چھین لے گئے، اس کی دولت بھی چھین لے گئے، اسے بھی مار دیا۔
اونٹ بھی گیا، دولت بھی گئی، خود بھی جان بھی گئی، لیکن اس جان کو برباد کر دیا کیونکہ حسین ابن علی کو چھوڑ کے گیا تھا۔ اگر یہیں پہ رہتا اگر، ہے نا، تو امام نے اسے یہ کہہ کے رخصت کر دیا کہ ٹھیک ہے، تو یہاں سے بہت دور چلا جا تاکہ میری صدائے استغاثہ تیرے کانوں سے نہ ٹکرائے، کیونکہ اگر میں آواز دوں اور وہ سن کر کوئی نہ آئے تو منہ کے بل وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ امام فرمایا اور وہ چلا گیا۔ اب ایک واقعہ اور سنا دیں مجلس کو آسان کرنے کے لیے۔ امام منزلے، یہ انہی بندوں کا، انسانوں کا ذکر ہوا جو اللہ کے لیے کھڑے رہے، جو اللہ کے لیے نہیں کھڑے رہے وہ چلے گئے۔ اب اس کی تاریخ جا کے پڑھے تو اب اس میں تفصیل ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، نہیں کرتے کہ اشارہ صرف کر دیتے ہیں کہ بعد میں یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جا کے توبہ کر رہا تھا، بڑا افسوس کا ہے، کاش کہ میں چلا گیا ہوتا۔ اشعار موجود ہیں، اشعار لکھ رہا تھا کہ اے حسین ابن علی کو بھلا میں نے کیسے تنہا چھوڑ دیا، مجھے چلا جانا چاہیے تھا۔ پھر 6 سال بعد جب جناب مختار نے قیام کیا تو جناب مختار کے ساتھ آ گیا لڑنے کے لیے۔ پھر جناب ابراہیم جو جناب مختار کے سپہ سالار تھے ان کے ساتھ جنگ کرنے گیا۔ جنگ کرنے کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کو مارا گیا اور بہت بڑی دولت ملی اور اس کو 30,000 دینار دیے گئے تو آگے لڑنے لگا کہ آپ نے زیادہ لیا ہے، مجھے کم دیا ہے۔ 30,000 دینار دینے کے بعد بھی نہیں، ایسے نہیں کام چلے گا۔ جناب ابراہیم جو مالک اشتر کے بیٹے تھے انہوں نے خط لکھا، جناب مختار نے کہا کہ بھئی اس کو اور کچھ دے کہ اس کے منہ بند رکھو، دے دیا، لیکن پھر بھی وہ اعتراض کر کے ساتھ چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر جا کے الگ سے چھوٹا سا لشکر بنایا، جناب مختار کے لشکر پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں جا کے مصعب ابن زبیر سے مل گیا، مصعب ابن زبیر جنہوں نے جناب مختار کو قتل کیا تھا اور شہید کیا تھا، اس لشکر سے جا کے مل گیا۔ بعد میں اس سے بھی اختلاف ہو گیا، اس سے اختلاف ہوا تو اسے بھی چھوڑ کے نکل گیا۔ اس نے پکڑ کے ان کو خیمے میں بند کیا ہوا تھا، کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ نکلا، اور بھاگ نکلنے کے بعد پھر ایک لشکر اکٹھا کیا، اور پھر مصعب ابن زبیر کے لشکر نے آ کے اس کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے کرتے جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو پل کی طرف بھاگا، بغداد میں دجلہ ندی کے پل کے پاس، اور پل پہ جا کر دریا میں کود کے خودکشی کر لی۔ انجام یہ ہوا۔ ادھر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس آ جا، تجھے نجات مل جائے گی، پچھلے گناہوں کی بھی معافی ہو جائے گی، لیکن وہ سب کچھ نہیں اختیار کیا، اور آخر میں جا کر خودکشی کی موت دجلہ کے ندی میں جا کر ڈوب کے مر گیا۔ یہ ہوا انجام یہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب میں جلدی سے ایک کردار، چونکہ بہت تھوڑا باریک مسئلہ ہے، باریک کردار ہے، وہ بھی بیان کر دوں، مجلس طولانی نہ ہونے پائے۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ کتنی مضبوطی سے حق کے راستے پہ آگے جا رہے تھے، سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں، لشکر پہ لشکر آتا جا رہا تھا، لیکن ان کے ارادے مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ طاقت لے کے آئے، جتنا بھی زیادہ اسلحے لے کے آئے، ابھی آج کہا گیا کہ میں نے 1000 میزائل بالکل ٹارگٹ پہ لگا رکھے، 1000 میزائل، تو تمہارے 1000 میزائلوں سے ادھر مومنین کے ارادے 1000 گنا زیادہ بڑھنے والے ہیں۔ ان بزدلوں کو نہیں معلوم، دیکھو یہ اتنے احمق لوگ ہیں کہ کربلا والوں سے محرم میں آ کے جنگ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں تو ان کی حماقت کا اندازہ یہیں سے کر لیں۔ جنگ کرنا، ابھی جنگ رک گئی تھی، اب اگر جنگ کرنی تھی تو کم سے کم محرم گزرنے دیتے تو شاید تم کچھ سوچتے بھی۔ یہ کربلا والے جنہوں نے بچپن میں اپنی ماں کی آغوش سے حسین ابن علی کا نام سنا ہے، ان سے جنگ کرنے آ رہے، وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ تو کل جو پیغام آیا ہے آپ لوگ پڑھیے اگر ممکن ہو سکا۔ سید رہبر مجاہد، ہمارے آج کے رہبر مجاہد جو اتنے سارے بموں کے درمیان سے جسے اللہ نے محفوظ رکھا، انہی سب شہیدوں کے درمیان میں، تو اس پیغام کو سن کے انسان حیرت کرے گا کہ ہاں کیسے، کس قوت کے ساتھ، تو جتنے بھی تم میزائل لگاتے ہو یہاں ارادے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کردار ہمیں دکھ رہا ہے، ابھی یہ کردار اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کا کردار دکھ رہا ہے۔ کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں عزیزو،
آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ڈرونز کی وجہ سے جیت رہا ہے اور میزائلوں کی وجہ سے جیت رہا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے، ٹیکنالوجی ہونا ضروری ہے، اسلحہ ہونا ضروری ہے، لیکن اصل جنگ جو جیتی جا رہی ہے، کیونکہ ڈرونز امریکہ سے بڑھ کے نہیں ہے، میزائل امریکہ سے بڑھ کے نہیں ہے، اسلحہ اسرائیل و امریکہ سے بڑھ کے ایران کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جنگ مسلسل 135 دنوں سے یہ جنگ جو لڑی جا رہی ہے اور ہر دن ایک نئی کامیابی ملتی ہے، تو یہ ساری کامیابی اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے لیے کھڑے ہیں۔ اور اللہ کے لیے کھڑے ہونا سیکھا کہاں سے ہے؟ یہ کربلا کی درسگاہ سے سیکھا ہے کہ اللہ کے لیے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ جو لوگ تھوڑا بھی کمزور تھے وہ چلے گئے۔ اب ایک نام میں لیتا ہوں، ترمہ ابن عدی کا نام سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ جی ہاں، ترمہ ابن عدی کا نام کربلا کے حوالے سے سنا ہے؟ نہیں، یہ نہیں سنا ہوگا۔ کہاں سنا ہے؟ کہ امیر المومنین کے صحابی تھے، بہت ہی برجستہ صحابی تھے، بہت ہی مجاہد، بہت ہی بہادر، بہت ہی شجاع، بہت ہی حاضر جواب، پریزنس آف مائنڈ غضب کا تھا۔ امیر المومنین کو جب شام کے دربار میں بھیجنا ہوتا تھا تو ترمہ ابن عدی کو بھیجتے تھے، اور ایک اکیلا انسان جا کے دربار میں کھڑے ہو کے ایسا جواب دیتا تھا کہ حاکم شام کی زبان بند ہو جاتی تھی۔ یہ ہے سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ ترمہ ابن عدی وہ سن 60 ہجری میں بھی موجود تھے، 61 ہجری شروع ہو گیا تھا، پہلی محرم تھی، محرم کا پہلا دن تھا، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے۔ کربلا سے پہلے قصر بنی مقاتل ایک منزل ہے، اور قصر بنی مقاتل سے پہلے قضیب الحجانات یہ سیکنڈ لاسٹ منزل تھی جہاں امام ٹھہرے ہوئے تھے۔ پہلی محرم کا صبح کا وقت رہا ہوگا، یہاں پر ترمہ ابن عدی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اونٹوں کو تیز دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے کہ چلنا ہے، حسین ابن علی سے ملنا ہے، چونکہ معلوم تھا کہ امام نکل چکے ہیں اور فلاں جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ شعر پڑھتے جا رہے، اے میری اونٹنی گھبرانا نہیں، اگر میں تجھے تکلیف دے رہا ہوں تو پریشان نہیں ہونا، ابھی تاریخ کے عظیم انسان سے ملاقات ہوگی جو سخی ہے، جو جوان ہے، جو شجاع ہے، جو مرد ہے۔ بہت سارے صفات امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آئے یہاں پر، حر نے روکنا چاہا، امام نے کہا کہ نہیں آنے دو۔ حر نے کہا نہیں آنے دیں گے، چونکہ صرف آپ کو ہمیں ساتھ میں چلنا ہے، نئے لوگوں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ امام نے سختی سے کہا کہ یہ لوگ بھی میرے ہی لوگ ہیں، جیسے میرا کاروان ہے ویسے یہ بھی ہیں۔ تو حر پیچھے ہٹ گیا، وہاں پہ حر پیچھے ہٹ گیا۔ میں بیچ میں ایک نقطہ بیان کر دوں واقعہ بیان کرنے سے پہلے۔ حر میں بہرحال کچھ نہ کچھ خوبیاں تھیں جس کی بنیاد پر آج کا یہ حر عاشور کے حر میں تبدیل ہو گیا، یوں ہی نہیں تھا۔ ایک نقطہ شاید پتہ نہیں آپ سنتے ہوں یا نہ سنتے ہوں، اگر سنا ہوگا تو مجھے بتائیے گا، نہیں سنا ہوگا تو بھی آپ کے چہروں سے ہم سمجھ لیں گے۔ معلوم ہے کہ جب حر آیا ہے، پانی پلایا ہے امام نے، گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیا، اور اس کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا، تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات بعد میں کریں گے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ لے، میں بھی اپنے کاروان کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر بعد میں بات کی جائے گی۔ تو حر نے فوراً یہ کہا کہ نہیں، آپ فرزند رسول اللہ ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سنا تھا یہ واقعہ؟ ہاں، کچھ لوگوں نے سنا تھا، الحمدللہ۔ یہ سارے معتبر مقاتل کی باتیں ہیں۔ یہ پہلا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ نہیں، نماز فرزند رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں بھلا کیسے نماز پڑھاؤں؟ یا بعض مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، جی ہاں، ایروگینس محسوس ہوتا ہے، غرور محسوس ہوتا ہے۔ وہ سپہ سالار بن کے آیا تھا، لیکن بالکل ہمبل طریقے سے اس نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ کا فرزند ہے تو میں تو نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز آپ ہی پڑھائیں۔ یہ ایک نماز پڑھنا ہی دل میں اثر کرنا شروع کر چکا تھا۔ پھر بعد میں ماں کا نام آیا تو اس نے اور بھی وہ دل کے اندر جو روشنی تھی اسے ابھار دیا۔ جناب زہرا کا نام آتے ہی ساری روشنی پھوٹ پڑی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام نے ایک شخص کو بددعا کے ذریعے سے نجات دی۔ امام کا کمال یہی ہوتا ہے کہ ابھی یہاں پر سوغات دے کے نہیں، دعا دے کے نہیں، بلکہ اسے بددعا دی جائے تو ممکن ہے سمجھ میں آئے۔ تو جیسے اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، امام نے کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے،
تو جواب میں وہ وہی کچھ کہنے جا رہا تھا کہ بالکل ٹھہر گیا اور ٹھہر کے کہنے لگا کہ اگر کوئی بھی عرب کے انسان یہ جملہ کہتا تو میں بھی ویسے ہی جواب دیتا، لیکن آپ کے لیے میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کی ماں پہ صرف صلوات و سلام ہی پڑھا جا سکتا۔ یہاں سے روشنی پھوٹنا شروع ہو چکی ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے نا، روایت ہے، حدیث ہے، یہ بہت معتبر حدیث ہے کہ انسان کے دل، اللہ جب انسان پیدا کرتا ہے، اللہ انسان کو، بچے کو، تو بالکل سفید روشنی جیسا دل ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے اس گناہ سے سیاہی بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، دھیرے دھیرے دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کہیں تھوڑی سی روشنی بچی ہوئی ہے تو کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت، کوئی ایک تقریر، کوئی ایک واقعہ اہل بیت کا، انبیاء کا سن کے ممکن ہے وہ روشنی پھر پھیل جائے اور ساری تاریکی پھر ختم ہو جائے، کوئی ایک توبہ، کوئی ایک شب قدر، کوئی ایک عاشور اثر کرے اور انسان کے دل کو پھر دوبارہ سفید کر دے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ قرآن کہتا ہے احاطت بہ خطیئتہ، اگر پورے دل پہ تاریکی چھا جائے اور گناہ چھا جائیں تو اب اس کے بچنے کی پھر کوئی امید نہیں رہ جاتی، بچنا یعنی نجات پانے کی کوئی امید نہیں رہ جاتی۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک روشنی موجود تھی جس کو امام نے چھیڑ دیا اور چھیڑ کے پورے دل کو روشن کر دیا، چند دنوں کے اندر روشن کر دیا۔ اب ترمہ ابن عدی وہ امام کے پاس آئے، امام نے دیکھا، کوفے کے حالات بتائے چونکہ کوفے ہی سے آ رہے تھے، تھوڑا سا میں مختصر کر کے پڑھا ہوں کیونکہ میری نگاہ گھڑی پر ہے، دیر نہ ہونے پائے۔ اور امام نے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہاں یہ لشکر تو سب تیار ہو رہا ہے، امام بھی کربلا پہنچنے والے تھے، ایک منزل سے رہ گئی تھی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن ایک لیکن اہم ہے، لیکن میں گھر جا کے گھر والوں کے لیے کچھ سامان سفر فراہم کر دوں، سامان زندگی فراہم کر دوں، آذوقہ، آپ کیا کہیں گے اپنی زبان میں؟ راشن کا انتظام کر دیں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ آئیں گے تو مار ہی دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، لہذا کچھ جا کے گھر والوں کے لیے سامان فراہم کر دیں، پھر ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو 20,000 لشکر دوں گا اپنے قبیلے سے، پہاڑوں کے پیچھے ہماری بستی ہے تو وہاں اتنی آسانی سے یزید کا لشکر نہیں آئے گا۔ لیکن امام نے کہا کہ نہیں، یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے، مجھے اب کہیں جانا نہیں ہے، تم بتاؤ تم آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ترمہ ابن عدی جو اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، اتنے حاضر جواب تھے، بہت ساری خوبیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ بس اتنا مسئلہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، میں جاتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے سامان زندگی فراہم کر کے میں پھر واپس آتا ہوں۔ تو امام نے جاتے جاتے یہ جملہ کہا، یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے، جاتے جاتے کہا ان کنت فاعلا فعجل رحمک اللہ، اگر تو سچ میں ایسا کرنا چاہتا ہے تو جلدی کرنا، اللہ تجھ پہ رحمت کرے۔ یہ چھوٹا سا جملہ، فعجل رحمک اللہ۔ آپ اجل کہتے ہیں نا، آپ اجل کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے امام کو اجل کہتے ہیں، یا امام ترمہ سے کہہ رہے تھے کہ جلدی آ جانا، دیر نہیں کرنا، جلدی آ گئے تو اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہوگی۔ ترمہ ابن عدی چلے گئے، جا کے انہوں نے جلدی جلدی سارا کام نپٹایا، بیوی بھی حیرت سے کر رہی اتنی جلدی کیا ہے، اور سب کچھ جلدی جلدی نپٹانے کے بعد پھر واپس پلٹے، اور واپس پلٹ کے ان کو معلوم تھا کسی راستے سے امام گئے ہیں۔ اب یہ سارے مقتل اور ساری تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اسی منزل پہ پہنچے جس منزل سے جدا ہوئے تھے، جس کا نام تھا عذیب الحجانات، جب اسی منزل پہ دوبارہ واپس پلٹے تو وہیں پہ انہیں یہ خبر دی گئی کہ امام کو تو قتل کر دیا، امام کو شہید کر دیا۔ اب یہ بہت باریک مسئلہ آ گیا ہے۔ دیکھیں وہی جو میں نے کہا، وہ جملہ کہنا آسان ہے، کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ چل جاتے ہیں۔ ترمہ ابن عدی جیسے لوگ بھی نہیں چل پائے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی گھر ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، فون تو نہیں کر سکتے تھے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، تو جا کے بتا کے آتا ہوں، گھر میں کچھ سامان زندگی دے کے آتا ہوں۔ یہی آزمائش کے وقت ہوتے ہیں، یہیں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ کون انسان کتنا قوی ہے۔ تو یہ ترمہ ابن عدی تھے جو گئے اور سچ میں آئے، دل سے آئے، شہید ہونے ہی کے لیے آئے،
شہید ہونے کے ارادے ہی سے آئے، اللہ ان کے ارادے کو قبول بھی فرمائے، ان کے درجات کو بلند بھی فرمائے، لیکن شہدائے کربلا میں تو داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اچھی نیت سے آئے تھے۔ تو فرق کیا ہو گیا؟ فرق یہ ہو گیا کہ اسی راستے میں تیرے ماں سے بھی امام کی ملاقات ہوئی تھی، اور اسی راستے میں زہیرقین سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ زہیرقین کو بھی امام نے وہی جملے کہے، تو زہیر نے کہا کہ میری بیوی تم چلے جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ سارا مال تمہارا، یہ دولت تمہاری، یہ اتنا کاروان ہے سب تمہارا، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم تو فرزند رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے عزیزو۔ یہ تھوڑا باریک مسئلہ ہے، اس فرق کو سمجھے، یہاں کوئی خطابت واہوائی کا مسئلہ نہیں ہے، اس فرق کو سمجھے کہ اگر ایمان تیرے ماں کی حد تک بھی رہے گا تو ممکن ہے کہ اپنے گھر کے بہانے چلے جائیں اور سچی نیت سے واپس بھی آئیں، لیکن جب واپس آئیں تو دیر ہو چکی ہو، دیر ہو چکی ہو۔ کیونکہ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب ماجرا پھر دوبارہ پیش آنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ سب تیاریاں ہیں۔ ایک جملہ ہمیں اتفاق سے پرسوں مشہد کی ایک مجلس میں میری زبان سے نکل آیا تھا، میں اسے دہرا دیتا ہوں، اس سے پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ایک مجلس پڑھتے پڑھتے مشہد میں یہ جملہ آ گیا اور میں نے وہاں پہ کہا اور آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے ایک ترانہ آیا، سلام فرمان دے، سنا ہے؟ بہت سارے جوان جانتے ہوں گے۔ اتنا اثر ہوا اس کا، اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، ابھی آپ جا کے سرچ کر کے ڈھونڈیں، فارسی ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آپ خود محسوس کریں گے کہ کیا اس میں ہو رہا ہے۔ یہاں ہندوستان کے بچوں، میں نے کئی ساری جگہوں پہ دیکھا، ابھی محرم سے چند دن پہلے ہم چنئی میں تھے، رہبر شہید کا پروگرام تھا، یہاں بھی تھا، یہاں بھی آئے ہوئے تھے، چنئی میں تھے، تو ایک نان مسلم ہندو یوٹیوبر بھی آئے تھے تقریر کرنے کے لیے۔ جب وہ سلام فرماندے آ کر بچے پڑھنے لگے، بعد میں ان کی تقریر کی نوبت آئی تو کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگا تھا، اس لیے میں اٹھ کے چلا گیا تھا، مجھے مناد کے بچے یاد آ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے یہ پڑھ رہے تھے۔ تو خود اس بندے خدا نے آ کے کہا، وہ تقریر موجود ہے یوٹیوب پہ، انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ بیچ میں سے اٹھ کے چلا گیا تو میں سمجھا شاید کسی کام سے گیا ہوگا، بعد میں تقریر میں جا کے کہنے لگا کہ ان بچوں کو دیکھ کر اور یہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگا تھا، اس لیے میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ تو نہیں جانتے تھے، نان مسلم تھے، ہندو تھے، کبھی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ نہیں سمجھتے تھے کیسے آنسو کو چھپایا جائے، یہاں تو چھپایا نہیں جاتا آنسو، تو یہاں حسن ہے، خوبصورتی ہے اس مجلسوں کی۔ تو عزیزوں یہ اثر ہوا تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اشعار کا پورے ایران پہ اتنا اثر ہوا۔ میں 20 سال ایران میں رہ چکا ہوں، 20 سال، لیکن ابھی 8 سالوں سے ایران میں میرا 1-2 بار جانا ہوا ضرور، لیکن ابھی جب ہم ایران گئے تھے 1 ہفتہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ 20 سال جو ہم نے ایران دیکھا تھا وہ ایران بالکل تھا ہی نہیں، بالکل ایران بدل گیا تھا، نہ وہ جوان تھے، نہ وہ عورتیں تھیں، نہ وہ مرد تھے۔ ایران بہت کچھ پہلے بھی تھا، لیکن وہ اشعار تھے، شہادتیں تھیں، ان سب کے نتیجے میں اتنا تبدیلی نظر آئی کہ میں حیرت میں تھا۔ سڑکوں کو نہیں، بازار کی بات نہیں کر رہے ہیں، لوگوں میں اتنا فرق تھا، لوگوں کے حوصلوں میں اتنا فرق تھا، لوگوں کے اخلاق میں اتنا فرق آیا تھا، لوگوں کے طور طریقے میں اتنا فرق آیا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی ایران ہے جو 8 سال پہلے میں دیکھتا تھا، 20 سال تک دیکھتا رہا، اتنا بدل گیا۔ تو کبھی کبھی ایک انسان نہیں بلکہ پوری کی پوری قوم بدل جاتی ہے، اور کیسے بدلتی ہے؟ وہ اشعار ایسے آئے، کچھ اور چیزیں آئیں، اور ابھی جو شہادتیں ہوئی ہیں سب سے زیادہ اثر ان شہادتوں کا ہوا ہے۔ ان شہادتوں نے آ کر پورے ایران کو بالکل تبدیل کر دیا ہے عزیزوں، بالکل۔ البتہ ایران کے علاوہ بہت ساری جگہوں میں بہت سارے لوگ اور بھی بدلے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، لیکن بالکل بدل گیا، یہ اثر ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اتنی جو شہادتیں ہوئی ہیں اور اس کا جو پوری دنیا میں اثر ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں، صرف مومنین میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو اثر ہو رہا ہے، تو یہ شاید نشانی ہے کسی اور بڑی خبر کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کسی اور بڑی آمادگی کی تیاری ہے، کل بھی اشارہ کیا تھا۔ اس طرح سے حالات کا بدل جانا، صرف جیو پولیٹکس معاف کیجیے گا، صرف جیو پولیٹکس نہیں، صرف ورلڈ آرڈر کا بدلنا نہیں، لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر، لوگوں کی آئیڈیالوجی،
لوگ کتنا اہل بیت کے دین سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، جن کو بہت سارے لوگوں نے دھوکہ دے کے روکا ہوا تھا، بنی امیہ کا دین پڑھا کے آج لوگ اہل بیت کے دین سے لاکھوں کی تعداد میں قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کل میں نے جملہ کہا تھا کہ ہماری مجلسوں سے تو ممکن ہے پڑوسی بھی نہ سمجھاؤ، لیکن رہبر شہید کی شہادت سے پوری دنیا کے لوگ سمجھ گئے کہ اہل بیت کیا تھے۔ پوری دنیا کے لوگ سمجھ گئے کہ اہل بیت کے کردار کی شباہت کیا ہوتی ہے۔ بس وہ باریک نقطہ تھا عرض کر دیا، اور مسائل پڑھتے عزیزوں کہ زہیرقین نے بیوی سے کہا کہ تم جاؤ، طلاق دیتے ہیں۔ طلاق دینا کوئی ناراضگی کی بنیاد پر نہیں تھا، صرف اس لیے تھا کہ بعد میں تمہیں پریشان نہ کیا جائے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ حسین ابن علی کے ساتھ دیا ہے تو گھر اجاڑ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تو کہتے رہے نہیں میری تو طلاق ہو گئی تھی۔ لیکن بیوی بھی اس پہ راضی نہیں ہوئی، کہا نہیں اگر تم اپنی جان دینے کو تیار ہو تو ہم بھی جان دینے کو تیار ہیں۔ یہ تھوڑی نہیں ہے، فرزند زہرا پہ ہم بھی اپنی جان دینے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ لے کے آیا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہونا۔ تو اتنے سے فرق کے ساتھ ترمہ ابن عدی رہ گئے اور زہیرقین پہنچ گئے۔ زہیرقین غیر پارٹی سے تھے، پتہ ہے وضاحت نہیں کرتے ہیں، دوسری پارٹی سے تھے، وہ آ گئے، اور ترمہ جو اپنے تھے وہ چلے گئے۔ یہ نقطہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ خطرہ ہے کہ ممکن ہے کہ جب حسین ابن علی کا فرزند آئے، حسین ابن علی کا وارث آئے، تو ہم اپنے بعض امور میں لگے رہ جائیں اور دوسرے لوگ فرزند حسین ابن علی کے ساتھ میدان میں آگے بڑھ جائیں، ہم پیچھے رہ جائیں، تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ یہ مجلسیں اسی تیاری کے لیے ہے عزیزوں۔ یہ مجلسیں صرف آ کے چند ثواب دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات کہہ دی گئی تھی محرم سے پہلے، تو لکھنؤ کے لوگوں کو بعض لوگوں کو بہت زیادہ ناگوار گزری کہ ثواب کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں۔ ثواب بہت اہم چیز ہے، ثواب بیان کیا گیا ہے، لیکن ثواب سے بڑی بھی کوئی چیز ہے۔ جو کربلا میں شہادتیں دینے آئے تھے وہ ثواب کے لیے نہیں آئے تھے، وہ حسین ابن علی کے لیے آئے تھے۔ اور حسین ابن علی کے لیے بھی کیوں آئے تھے کہ حسین ابن علی اللہ کے لیے کھڑے تھے، اللہ کے لیے قیام ہے، اور اللہ کے لیے قیام ہو تو بیویاں بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، پورا گھرانہ آتا ہے، اور جو نہیں آ پاتا ہے، میں آج آپ کو ایک ایسی بیوی کا ذکر کرتا ہوں کہ جو کربلا میں موجود نہیں تھی، لیکن کربلا میں اس کی نمائندگی ایسی تھی کہ انسان تاریخ کی نگاہ سے جا کے دیکھے، چونکہ پتہ نہیں اس پہ غور نہیں کرتا انسان تو شاید متوجہ نہیں ہوتا ہو۔ ایک خاتون جو 20 سال پہلے بیوہ ہو چکی ہو، 20 سال، اور بیوہ ہونے کے بعد اگر کوئی سہارا تھا تو خود فرزند رسول اللہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، اور بڑا بیٹا اس خاتون کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے ابوالفضل العباس، جن کے لیے سب جانتے ہیں کہ ابوالفضل عباس کو چاہا گیا ہے کہ حسین ابن علی کی نصرت کرے، بھائی کی نصرت کرے۔ لیکن جب مدینے سے کاروان جانے لگا تو ایک ماں جب کاروان کو رخصت کر رہی تھی تو 4 بیٹے، اور 4 بیٹے مدینے میں بہت ساری خواتین کے رہے ہوں گے، ہوتے تھے اس زمانے میں، لیکن بیٹے کچھ ایسے تھے کہ ان بیٹوں کو دیکھ کے اس ماں کو لوگ کہتے تھے ام البنین۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، پتہ ہے بنین یعنی بیٹے، ابن جو ہے، ام البنین بیٹوں کی ماں، 4 بیٹوں کی ماں۔ لیکن اس ماں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میرے عباس تم چلے جاؤ چونکہ آقا نے تمہیں ہی چاہا تھا، میں بیوہ ہوں، 20 سال پہلے امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے، 20 سال پہلے، اور رسول اللہ کا فرزند بھی جا رہا ہے، حسین ابن علی بھی جا رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو اس ماں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ عباس تم چلے جاؤ، 3 بیٹے میری خدمت کریں گے، نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا 2 بیٹے چلے جائیں،
2 بیٹے میرے پاس رہ جائیں گے، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ 3 بیٹے چلے جائیں، 1 بیٹا تو میرے پاس رہے۔ اگر اتنا کرتی تو بڑی انصاف کی بات تھی کہ ایک ماں اپنے 1 بیٹے کو تو اپنے پاس رکھ سکتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اللہ کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں تو بچا بچا کے قربانی نہیں دی جاتی ہوئی۔ یہ راز ہم سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، لیکن ام البنین اس راز کو سمجھتی ہے کہ جب زہرا کا فرزند جا رہا ہے تو میں اپنے کسی فرزند کو کیوں روکوں۔ ارادے یہ ہوتے ہیں عزیزوں، ان ارادوں کو سمجھے، ان ارادوں کو سمجھنا ہے۔ میں لہذا ایک ماں اپنے 4 بیٹوں کو بھیج دیتی ہے، 1 بیٹے کو بھی اپنے پاس نہیں روکتی۔ اور کربلا کے میدان میں پہلے 1 بیٹا جا کے شہید ہوتا ہے، دوسرا بیٹا جا کے شہید ہوتا ہے، تیسرا بیٹا جا کے شہید ہوتا ہے۔ ابوالفضل عباس خود ہی اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ ایک 20 سال کا بھائی، 21 سال کا بھائی، 24 سال کا بھائی، جعفر، عثمان، عبداللہ، یہ ابوالفضل عباس کے 3 بھائی تھے، جوان، سب جوان۔ ایک بھائی تو امیر المومنین کی شہادت کے وقت 1 مہینے کا رہا ہوگا، صحیح بالکل دقیق نہیں معلوم، اتنا چھوٹا، یعنی ابوالفضل عباس نے خود پالا تھا، امام حسین کے سائے میں پالا تھا، لیکن اپنے بھائیوں کو خود ابوالفضل عباس نے پالا تھا، باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا۔ تو یہ بھائی تھے لیکن بچوں کی طرح سے تھے، سن میں فرق تھا۔ ابوالفضل عباس 32 سال کے تھے، سب سے دوسرے نمبر کا بھائی 24 سال کا تھا، تیسرے نمبر کا بھائی 21 سال کا تھا، اور چوتھے نمبر کا بھائی تو صرف 20 سال کا تھا۔ تو ان جوان بھائیوں کا لاشا اٹھا اٹھا کے لاتے رہے۔ یہ میری ماں کا نذرانہ ہے، یہ میری ماں کی قربانیاں ہیں۔ اب میں مصائب اور کہیں نہیں جانا چاہتا، یہیں پہ چند جملے پڑھ کے تمام کرتا ہوں۔ اتنے لاشیں اٹھانے کے بعد اور صبح عاشور سے خاص کر ظہر کے بعد سے جب بنی ہاشم کے لاشیں اٹھ کے آنے لگے تو جتنے بھی لاشیں اٹھ کے آئے ہیں سب کو جنگ ابوالفضل عباس نے سکھائی ہے، سب کی تربیت ابوالفضل عباس نے کی ہے، البتہ حسین ابن علی کے سائے 2-3 بھائیوں کو چھوڑ کے سب امیر المومنین کے فرزند، جناب مسلم کے فرزند، جناب زینب کے فرزند، ابوالفضل عباس سب کے سامنے جب اتنے لاشیں کسی کو ایک دن میں اٹھا کے لانا پڑے، اللہ اکبر۔ ہم جب مصائب پڑھتے ہیں تو ایک ایک دن میں ایک شہید کے مصائب پڑھتے ہیں اور ایک شہید کے مصائب پہ رو کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی اس حسین کے دل سے پوچھے جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک مسلسل شہیدوں کے لاشیں اٹھاتا رہا، کبھی بھائیوں کا، کبھی بھتیجوں کا، کبھی عزیزوں کا۔ ایک دن میں 6 بھائیوں کی قربانی یا 7 بھائیوں کی قربانی دی ہوئی، بھتیجوں کی قربانی، اور ہر قربانی میں ابوالفضل عباس شریک ہے، جا کے اٹھا کے لا رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہے آخر میں کیا کہا؟ آخر میں یہ معتبر کتابوں کا جملہ ہے مقتل کا کہ ابوالفضل عباس نے آ کے، میں صرف یہ جملہ پڑھتا ہوں اور آخر کے چند جملے پڑھتا ہوں، پورا مصائب نہیں عزیزو۔ آخر میں آ کے یہ کہا کہ اے میرے آقا مجھے مقتل میں جانے دیں، چونکہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ امام نے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا وہ لشکر کہاں رہا، سب کے لاشیں تو اٹھا کے لا چکے۔ جب کوئی جواب نہیں تھا، سینہ تنگ ہو رہا تھا، یعنی یہ منزل وہ تھی کہ اب ابوالفضل عباس کی منزل ختم ہو چکی تھی۔ تو مقتل میں گئے، وہ پورا ماجرا آپ نے بار بار سنا ہے، میں صرف آخر تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بشکیزہ پانی بھرنا، امام نے صرف اتنا کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر مقتل میں جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو جو خیمے میں العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، جو بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تو امام کا فرمانا تھا، آقا کا حکم تھا، لہذا جسم سے کتنا بھی خون بہہ جائے لیکن کسی طریقے سے بشکیزہ بچا رہے ہیں، حکم حسین ابن علی تھا۔ تو میں ساری جنگ نہیں پڑھتا ہوں عزیزوں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب واپس آنے لگے تو واپس آتے وقت جس راستے سے بیچ مقتل سے گئے تھے، بیچ میدان سے گئے تھے، ادھر نہیں گئے،
بلکہ ایک کنارے چلے گئے کیونکہ مشکیزہ بچانا تھا۔ ایک طرف سارا لشکر سے جنگ کرتے رہے اور ایک طرف مشکیزہ بچا رہے، کیونکہ اگر بیچ لشکر میں جنگ بھی کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے آگے تیر لگ جائے گا مشکیزے میں، تو پانی نہیں بچنے والا ہے۔ جس میں تیر لگنا آسان ہے لیکن اگر مشکیزے میں تیر لگ گیا تو پانی نہیں بچنے والا ہے۔ لہذا یہ حکمت عملی اپنائی تھی کہ اپنے آپ کو ایک طرف لے کے چلے گئے اور ایک طرف جنگ کرتے رہے، مشکیزے کو ایک طرف رکھا تاکہ جتنے بھی تیر لشکر کی طرف سے آئیں مجھے لگے، میں اسے روکوں، اپنی ڈھال پر روکوں، میرے جسم میں لگے، لیکن در مشکیزہ محفوظ رہ جائے۔ لیکن چونکہ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے اور جنگ میں کوئی عباس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا، لیکن بہرحال تھوڑا جنگ کرنے میں دیر تو لگتی ہے، تو ظالموں نے یہ دیکھا کہ عباس سے جنگ کر کے تو نہیں روکا جا سکتا ہے، آگے گھوڑے دوڑا کے انہی راستوں میں جا کے جھاڑیاں تھی وہاں پہ چھپنا شروع ہو گئے۔ اور جب ابوالفضل عباس بہت آگے پہنچ گئے، اب آپ کربلا جائیں اور وہاں جا کے غور کریں جب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ کتنا قریب پہنچ گئے تھے خیموں سے، خیمے گاہ سے، دریا سے نکل کر جنگ کرتے کرتے خیموں سے بہت نزدیک پہنچنے والے تھے کہ وہیں پر ایک تلوار چلی اور داہنا ہاتھ کٹا۔ جب داہنا ہاتھ کٹا تو آواز دی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے تو بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ الامام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، میں اپنے امام کی حمایت کرتا رہوں گا جو رسول اللہ کا نواسا ہے، جو صادق ہے، جو پاکیزہ ہے، جو امین ہے۔ یہ جملے ہاتھ کٹنے کے بعد، اللہ اکبر، اس معرفت کے ساتھ کون عباس کو جانتا ہے؟ ہم تو صرف شجاعت جانتے ہیں، لیکن ہاتھ کٹنے کے بعد ابوالفضل عباس کو سب سے پہلی چیز جو یاد آئی وہ یہ کہ ہاتھ تو کٹ گیا ہے لیکن میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ معرفت ہے ابوالفضل عباس، اور امام کی حمایت کرتا رہوں گا۔ پھر اور آگے بڑھے، پھر جا کے کربلا میں دیکھیے گا کہ داہنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ کے کٹنے کی جگہ ابھی بھی معین ہے، فاصلہ کتنا زیادہ ہے۔ ایک ہاتھ سے جنگ کرتے کرتے کتنی دور تک ابوالفضل عباس گئے، اور جب بایاں ہاتھ کٹا، میدان جنگ میں کسی کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں، اللہ اکبر، ایک مجاہد غیور غیرت دار بہادر کے دونوں ہاتھ جنگ کے میدان میں کٹ جائیں، یہ جان جانے سے بھی زیادہ سخت ہے عزیزو۔ لیکن ابھی کیوں اپنی جان بچانا چاہتے؟ صرف اس لیے کہ کسی طرح مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے، تو دانتوں سے مشکیزہ پکڑا، ہاتھ دونوں کٹے ہوئے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خود کو مشکیزے پہ ڈال لیا ہے تاکہ جتنے بھی تیر اب چلیں میرے جسم میں چبھتے چلے جائیں، لیکن مشکیزہ کسی طرح بچا رہے۔ لیکن ظالموں نے نشانہ لے لے کے جب مشکیزے کہیں نشانہ بنایا اور ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا، میں ایک جملہ کہہ دوں تو یہی سارا مصائب ہو جائے۔ اگر آگے تلوار لگ جاتی مشکیزے میں تو آسان تھا، کیونکہ سارا پانی بہہ جاتا، مشکیزہ پھٹ جاتا اور سارا پانی ایک ساتھ بہہ جاتا۔ لیکن تیر لگنے کا مطلب جانتے ہیں؟ تیر لگا تو دھیرے دھیرے پانی نکلنے لگا، ایک تیر سے سارا پانی نہیں نکلتا ہے، اور جب دھیرے دھیرے پانی نکل رہا ہے تو اندر سے ساری تڑپ یہ ہے کہ میرا ہاتھ اٹھے اور گرتے ہوئے مشکیزے کے سوراخ کو پکڑ لے، لیکن ہاتھ اٹھنا چاہتا ہے تو ہاتھ ہی نہیں، پانی گرتا رہا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے، سر پہ گرز پڑا، زمین پہ گرے۔ ادھر مدینے میں ایک ماں صرف یہی مرثیہ پڑھتی تھی، اے میرے لال، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرے ہاتھ کٹ گئے تھے، زمین پہ گرنے سے پہلے تیرے ہاتھ کٹ گئے تھے، اگر تیرے ہاتھ ہوتے تو کس میں جرأت تھی جو میرے عباس کے قریب ہوتا، کس میں مجال تھی جو میرے آقا حسین کے قریب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے صبر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
پروردگارہ ہم سب کو راہ حسین ابن علی پر ثابت قدم قرار دے، پروردگارہ پرچم حق کو سربلند قرار دے، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں آباء حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ لشکر اسلام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، ایران اور لبنان کے مومنین کی حفاظت فرما، فلسطین کے امت مسلمہ، فلسطین کے مظلوم بچوں کی اور عورتوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ظالموں کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے، اسرائیل کو نابود فرما، امریکہ کو نابود فرما، ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو امام زمان کے ظہور کے ذریعے رتب انصاف سے بھر دے، اور ہم سب کو امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اپنے تمام مرحومین اور شہدائے اسلام، تمام شہدائے اسلام، خاص کر ہمارے اس زمانے کے شہداء اور بالاخص رہبر شہید کی روح کو ایصال فرما۔